اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، زمین مبارک کے دل میں اور اس مٹی پر جس پر انبیاء علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانیاں سجدہ ریز ہوئیں، مسجد اقصی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ انبیاء کی جاویداں نبوتوں، عظیم واقعات اور زمانوں کے گرنے کے ساتھ آنے والے فتنوں پر گواہ ہے۔ یہ پہلی قبلہ گاہ ہے اور دوسرا مسجد ہے جو زمین پر تعمیر ہوا۔ مسجد حرم کے بعد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسرا یعنی سفر معراج کی جگہ ہے، اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اٹھائے گئے۔ پس یہ ایک عظیم مسجد ہے جس میں نماز کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہیں اور اس کی مٹی کے نیچے آخری زمانے کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ اس کے قریب ہی یجوج مجوج کی ہلاکت ہوگی اور وہ مقامات ہیں جن پر مسیح دجال قدم نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن یہ سوال ہے کہ مسجد اقصی کے گرد فتنے کیوں کھڑے کیے جاتے ہیں؟ کون ہے جو اسے مٹانے اور اس کی جگہ اپنے گمان کے مطابق ہیکل یعنی یہودی معبد بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ اس تاریخی ضد کا راز کیا ہے اور وہ دعویٰ حقیقت میں کیا ہے جسے بعض لوگ اپنی خواہشات کے جواز کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ پیارے دوستو، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم آپ کو مسجد اقصی کی تعمیر کے پیچھے چھپی حقیقت پوری وضاحت کے ساتھ بتا سکیں۔ کیوں یہ آج تک تنازع کے مرکز میں ہے؟ کیوں یہ لوگ اسے گرانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اس کے لیے کون سا بہانہ ہے؟ پیارے دوستو، بیت المقدس کی عظیم شان ہے۔ یہ تیسرا حرم ہے اور پہلا قبلہ ہے۔ یہ وہ مبارک زمین ہے جس سے رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا، اس کا ذکر بلند کیا اور اس کے مقام و مرتبہ کو دوسروں پر فضیلت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہمارے پیارے رب نے سورہ الاعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جو کمزور کر دی گئی تھی زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنایا، جسے ہم نے ببرکت کیا تھا۔ اور مسجد اقصی کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ مسجد حرام سے فاصلے پر واقع ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ گندگیوں اور ناپاک چیزوں سے دور ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد عبادت کے لیے کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو ارض مقدسہ یعنی پاک زمین کہا کیونکہ یہ کفر اور شرک سے پاک کی گئی اور انبیاء کے لیے مسکن و رہائش گاہ بنائی گئی، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ المائدہ میں فرمایا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پلٹنا یعنی انکار نہ کرنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مقدس زمین سے مراد یہاں بیت المقدس کی زمین ہے، اور کہا گیا ہے کہ بیت المقدس داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا، اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے بلند مقام رکھنے والے تھے، بلکہ وہ ان کی سلطنت اور عظیم بادشاہت کے حقیقی بانی تھے۔ بنی اسرائیل کا سنہری دور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ داؤد علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ لوگوں کو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک سخت طاعون نے آ لیا، چنانچہ وہ انہیں لے کر بیت المقدس کے مقام پر نکل گئے۔ وہاں وہ دیکھتے تھے کہ فرشتے اسی جگہ سے آسمان کی طرف عروج کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس مقام کا قصد کیا تاکہ وہاں دعا کریں۔ جب وہ صخرہ کی جگہ کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ان سے یہ طاعون دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور طاعون کو ان سے ہٹا دیا گیا، تو لوگوں نے اس جگہ کو مسجد بنا لیا۔ اور کہا گیا کہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہت عطا کی تھی جو کسی اور کو نہ ملی۔ جنات، پرندے، انسان، درندے اور دیگر مخلوقات ان کے تابع کر دیے گئے تھے، اور انہی سب سے انہوں نے اس تعمیر میں مدد لی۔ اور جہاں تک سلیمان علیہ السلام کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عظیم بادشاہی عطا کی جو نہ کسی کو اس سے پہلے ملی اور نہ ہی بعد میں ملے گی۔ پس اللہ نے ان کے تابع کر دیا جنات کو، انسانوں کو، پرندوں کو اور ہوا کو۔ جب وہ ہوا کو حکم دیتے کہ انہیں کسی دور کی جگہ پہنچا دے تو وہ انہیں اٹھا کر لے جاتی، اور وہ پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، اور اللہ نے انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو نہایت عظیم اور مضبوط تعمیر کیا۔
پس یہ گھر بنی اسرائیل کا پہلا معبد یعنی عبادت گاہ بن گیا۔ وہ اپنی نمازوں میں اس کی طرف رخ کرتے تھے اور اس کو بہت زیادہ عظمت دیتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس لوگوں کے لیے قبلہ تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور بیت المقدس مسلمانوں کے نزدیک بھی عظیم مقام رکھتا رہا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسرا سفر معراج کی ابتدا اور معراج کی جگہ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی بیت المقدس قائم رہا اور بنی اسرائیل اس کی تعظیم کرتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اللہ کے دین سے ہٹ گئے اور گناہوں اور مصیبتوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دشمن مسلط کر دیے۔ پس بخت نصر بادشاہ بابل آیا اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے ویران کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے بہت بڑی تعداد کو قتل کر ڈالا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کا مال لوٹ لیا، تورات کو جلا ڈالا، ہیکل کو برباد کر دیا، اور یہ سب کچھ ان کے گناہوں پر اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہوا۔ پھر کئی سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ بادشاہت عطا کی۔ وہ پھر بیت المقدس لوٹ آئے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن زیادہ دیر نہ گزرنے پائی کہ وہ پھر اللہ کی نافرمانی اور اس کے انبیاء کے قتل پر اتر آئے، تو اللہ نے ان پر رومیوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے بیت المقدس کو ایک بار پھر ویران کر ڈالا۔ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو بیت المقدس رومیوں کے قبضے میں تھا۔ پھر مسلمانوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے فتح کیا۔ پس خود عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے رہنے والوں سے صلح کی اور انہیں ان کی جانوں، مالوں اور کلیساؤں پر امان دی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں ایک مسجد بنائی جو ہیکل یعنی ہیکل سلیمانی کے صحن کے جنوبی حصے میں تھی، تاکہ مسلمان وہاں نماز پڑھ سکیں۔ وہ مسجد نہایت سادہ اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ پھر ان کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان آئے اور انہوں نے گنبد صخرہ تعمیر کیا، اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصی کو عظیم الشان تعمیر کیا۔ پس بیت المقدس مساجد، نمازیوں اور طلبہ سے آباد ہو گیا اور طویل صدیوں تک اسی طرح آباد رہا۔ مسلمان ہر جگہ سے اس کی طرف آتے تھے، کیونکہ یہ تیسرا حرم ہے جس کی طرف سفر باندھا جاتا ہے۔ پھر صلیبی جنگیں آئیں۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں عظیم قتل و غارت کی۔ انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور مسجد اقصی کو ناپاک کیا اور گنبد صخرہ کو چرچ میں بدل دیا، اور بیت المقدس ان کے قبضے میں 90 سال سے زیادہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک کیا اور صلیبیوں کو 583 ہجری میں مارکہ حطین میں شکست دی۔ پھر وہ فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی کو صلیبیوں سے پاک کیا اور وہاں دوبارہ اذان اور نماز قائم کی، اور یہ اسلام کے عظیم دنوں میں سے ایک دن تھا۔ اور اس وقت سے بیت المقدس پر واقعات یک کے بعد دیگرے آتے رہے، کبھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اور کبھی صلیبیوں کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ آخر کار وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں مستحکم ہوا اور اسی حال میں رہا، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ گر گئی اور برطانیہ کا قبضہ شروع ہوا۔ پھر فلسطین کی سرزمین میں اسرائیل کو بٹھا دیا گیا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور بارہا مسجد اقصی پر حملہ کیا، اور آج تک مسجد اقصی قید ہے قبضے کے نیچے۔ وہ منتظر ہے اس کا جو اسے آزاد کرے، جیسے کہ اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا۔ اور بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک عقیدہ بن کر رہے گا، وہ اسے کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اسراء ہے اور پہلے 2 قبلوں میں سے ایک ہے اور تینوں حرموں میں تیسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔